اور بھائی آج کیا ہوا ہے، سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ 1-1.5 مہینے سے جیل میں ہے، ان کی وائف ان کو ملنے گئی اور اس کو عدالت کے باہر سے اٹھا کے لے گئے ہیں۔ میں کس کس کا رونا روؤں؟ کمال ہے۔ ابھی وہ کیا ہوا تھا بنڈاری کا، اس کے بعد رائی کا، اس کے بعد آپ کے جو جرنلسٹ ہے 1.5 مہینے سے اس کو ابھی تک اس کی شکل نہیں دیکھی۔ اور کس کس کی میں بات کروں، اور کس کس کو روز دھمکیاں نہیں آ رہی، کس طرح تباہی اور بربادی کو دعوت دی جا رہی ہے۔ شعیب شاہین صاحب، آپ نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، تو کیا جواب دیں گے وہاں؟ دیکھیں چوہے صاحب، ہم تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اگر کسی نے جرم کیا ہے اس کو قانون کے مطابق عدالت میں پیش کیا جائے، آپ پروسیڈ کریں آئین کے مطابق، قانون کے مطابق۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جس کو دل کیا اٹھا لیا، جس کو چاہا مسنگ پرسن میں شامل کر لیا، جس نے حق سچ کی بات کی اس کے یا تو لطیف کھوسہ کے گھر پہ فائرنگ ہو گئی، اچھا آپ کو وکیل پٹیشن فائل کرے اس کو اٹھا کے لے جائیں۔ اگر زہر کرامت بھنڈاری کس کو چیئرمین پی ٹی اے کو گھر ملنے چلا گیا کسی کیس کے سلسلے میں، وہ باہر نکلا، اس کو اٹھا کے لے گئے۔ جسٹس طارق مسعود صاحب کا کیا آرگومنٹ تھا، انہوں نے کیوں ریکیوز کیا؟ انہوں نے بیسیکلی وہی والی بات کی کہ جو قاضی فائزہ صاحب نے کہا ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں، وہ اس میں شامل تھے نا ان کے ساتھ۔ اچھا یہ ناظرین، اعتزاز احسن صاحب ظاہر ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ بنیادی طور پر جب یہ سپریم کورٹ کے سامنے آج سارے کا سارا معاملہ شروع ہوا تو دو ججز صاحبان نے جب ریکیوز کیا تو اس ایشو کو لے کے میرا بھی یہی رہے گا اس کے اوپر ایک لارجر بینچ بیٹھ کے جو بھی انہوں نے فیصلہ کرنا کریں، کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے قوانین کو جو انٹرپریٹیشن کا حق ہے وہ انہی کے پاس ہے۔ کیا کہا عدالت کے باہر پہنچ کے بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے تمام ججز صاحبان کے سامنے، کیا ریکویسٹ رکھی، سنا ذرا۔ 2 جج صاحبان نے، سینئر ترین جج صاحبان، ہم نے ان کی منت کی، قاضی فیض صاحب کی اور سردار طارق مسعود کی۔ کھوسہ صاحب نے تو جناب فیض صاحب کو مبارک بھی دی کہ وہ آج چیف جسٹس ڈیزگنیٹ ہو گئے۔ ہم نے منت کی کہ آپ بیٹھے، 9 ججز کا فیصلہ ایک زیادہ مضبوط فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سردار لطیف کھوسہ صاحب وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کیا فرمایا یہ بھی سنیں۔ آج شروعات 9 ججز کے بینچ سے ہوئی۔ 2 معزز جج صاحبان نے باوجود کارروائی سے جو ہے اعتراض کیا، اور پھر جج صاحبان نے دوبارہ چیف جسٹس نے باقی اپنے ہمراہی جج صاحبان کی مشاورت کے ساتھ 7 رکنی بینچ دوبارہ تشکیل دی۔ تو یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے اب کہ 9 تھے، 9 سے 7 کیسے بن گئے، اس لیے یہ فل کورٹ ہی سمجھیں کہ یہ فل کورٹ ہی ہے۔ اچھا شعیب صاحب، آپ چونکہ وہاں پہ موجود تھے، جسٹس منصور جب یہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا، 7 ممبر بینچ بن گیا، تو انہوں نے آ کے ایک سوال کیا تھا تمام پارٹی سے کہ جناب اعلیٰ کیا یہ بینچ آپ کو منظور ہے یا نہیں، تاکہ کل کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ اٹھائے۔ وہ کیا واقعہ ہوا؟ دیکھیں بیسیکلی انہوں نے کہا میری جواد خواجہ صاحب سے کے ساتھ رشتہ داری ہے، تو اگر کوئی شخص آپ میں سے کوئی بھی پارٹیز میں سے اعتراض کرنا چاہے جو سبسیکوئنٹلی نہ کرے، میرے اوپر اعتراض میرے ہونے کے اس بینچ میں ہونے پہ اگر کوئی اعتراض کرنا چاہے تو میں اس بینچ کا حصہ نہیں رہوں گا۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ یہ پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ہے، جواز خواجہ صاحب کی ذاتی تو اس میں ایشو انوالو نہیں ہے، تو دین آئی ول بی دی ممبر آف دی بینچ۔ پھر ہر کسی نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بالکل اس بینچ کا حصہ بنیں اور اس پہ آپ ان کیسز کو آپ آگے چلائیں۔ تو میرا خیال ہے وہ اس کنٹیکسٹ میں تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی ریلیشن شپ کی بات کی جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ میں بینچ کا حصہ بنوں یا نہ بنوں، اگر کسی کو اعتراض ہے تو ابھی بتا دے، جو بعد میں بتائے گا تو پھر بینچ ٹوٹ جائے گا۔ دیٹ واز دی انڈرسٹینڈنگ۔ جی جو صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، خاور گورنمنٹ صاحب ایک اور بڑی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے اور لوگوں کو ان کو مغالطے میں، اور پوری قوم یعنی اس کی کنڈمنیشن کرتی ہے، کور ہیڈ کوارٹر ہو یا باقی جہاں جہاں میں حملے ہوئے ہیں، اور اگر لوگ ملزم ثابت ہوتے ہیں ان کو پھانسی دینی پڑتی ہے، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں بھائی، چلیں ہم بھی شامل ہیں، آپ کو اسسٹ کریں گے۔ لیکن ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو پولیس گردی کر رہے ہیں، لوگوں کے گھر توڑ رہے ہیں، ان کی بیویوں، ان کے بچوں، ان کو خواتین کو کی تذلیل کر کے ان کی وفاداریت تبدیل کر رہے ہیں، یا ان کو اپنی پٹیشن داخل نہیں کرنے دے رہے، یا ان کے منہ بند کر رہے ہیں، یا ان کے قلم توڑ رہے ہیں، دیٹ از ناٹ ایکسپٹیبل۔ اینڈ whosoever is doing it is not doing any service to this nation۔ دیکھیں جی ہمارا تو یہ مطالبہ ہے
اچھا آج جاتے جاتے جب کنکلوڈ ہوئی آج کی سماعت تو کیا کیا انفارمیشن مانگی ہے کہ جتنے لوگ ابھی اریسٹ ہوئے ہیں جن کے خلاف ٹرائل ہونا ہے وہ ساری کی تفصیل وہ کیا ہوا؟ وہ انہوں نے کہا ساری تفصیل دیں کہ اس وقت کتنے لوگ خواتین بچے آپ نے اس وقت گرفتار کر رکھے ہیں، وہ اس کی پوری تفصیل دیں، کیونکہ کچھ لوگ تو ریلیز بھی ہو گئے، ان کی پوری تفصیل دیں، کتنے لوگ ہیں جو مسنگ پرسن میں ہیں، کتنے لوگ ہیں، کیا کیا آپ کی آج تک ایکشن ہوا ہے، وہ ساری تفصیل لے کر آئیں، اور کتنے صحافیوں کا معاملہ بھی انوالو ہے، وہ وکلاء کو اس طرح اٹھایا جا رہا ہے، اس کا بھی ہمیں آپ جواب دیں کہ اٹ مسٹ بی اینڈیڈ، اب کے بعد یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ بڑا سیریس انداز میں انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے اوپر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، ادارے باندھی بن کے کھڑے ہوئے ہیں حکومت کے سامنے، جس کو چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں۔ آج بلکہ صبح شاہ محمود قریشی، اسد عمر آئے، ان کی بیل پٹیشن پینڈنگ تھی، راستے میں روک دیا عدالت کے دروازے کے اوپر، ہائی کورٹ کے دروازے کے اوپر، ان کو کہا تم نہیں جا سکتے، ہمیں حکم ہے اوپر سے کون چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے؟ بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو آرڈر کیا ہے آپ ان کو لے کر آؤ۔ یعنی پولیس جو ہے وہ اتنی اوپر ہو گئی ہے کہ ان سے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا، انہوں نے کہا آپ اندر نہیں جا سکتے۔ عدالت کو کہا جا کر کے ان کے وکلاء نے کہ جناب وہ باہر کھڑے ہیں ان کو نہیں آنے دے رہے، انہوں نے کہا اچھا میں سی سی ٹی وی فوٹیج منگواؤں گا۔ وہ پشاور جا کر کے انہوں نے اپنی بیل کرائی، جا کر کے راہداری ضمانت کرائی۔ یہ حالت ہے، عدالت ایک آرڈر کرتی ہے اور گھنٹے بعد اس کا جو دل کرتے ہیں۔ جو اس دن 9 مئی کو پہلے ہوا ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے، مجھے یہ بتائیں اس کا نام ہی کوئی نہیں لیتا۔ بھائی عدالت کے شیشے توڑے رینجرز نے یا جس نے بھی توڑے، عدالت کے شیشے توڑے، وکیلوں کے سر پھاڑے۔ عدالت جانے چیف جسٹس صاحب وہاں پہ موجود ہے، چیف جسٹس نے وہ تو گارڈین ہے نا، آرڈر کیا کہ ایف آئی آر کاٹیں، آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز اٹھا کے لے گئے انسٹالیشن، انہوں نے کہا کہ وہ واپس کریں، نہیں کی، بلکہ جج صاحبان خود کہنے پہ مجبور ہو گئے بھائی ہم تو رہائی دے دیں گے لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو چھوڑ دیں، جاؤ پریس کانفرنس کرو گے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ چوہدری صاحب آپ نے سوال تو نہیں پوچھنا، نہیں تو ہم اجازت چاہیں شعیب شاہین صاحب سے؟ نہیں سوال ان سے پوچھنا ہے جی جی، آج ہمیں کوئی رے آف ہوپ نظر آئی ہے؟ اللہ کرے کہ کل تک یہ کنفرم ہو جائے، آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اب سپریم کورٹ نے بڑا سیریس نوٹس لیا ہے اس بات کا، چیف جسٹس صاحب نے کھل کے اٹارنی جنرل کو کہا ہے کہ نو اس کو اینڈ کریں، ان ساری چیزوں کو، جس طرح لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور جس انداز میں لوگوں کے حقوق معطل کیے جا رہے ہیں، ہم اس پہ ادروائز ایکشن لیں گے۔